الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم واجب الاحترام قابل ستکریم بزرگان محترم، کل ہم نے سورہ فاتحہ کے اندر الحمدللہ رب العالمین کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا رب ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ہم نے یہ بات بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ الف لام یہاں خاص ہے، جس سے اللہ رب العزت پوری کائنات کی طرف توجہ انسان کو دلانا چاہتا ہے کہ پوری کائنات بنانے والی ذات اللہ کی، آسمان و زمین بنانے والی ذات اللہ کی، چرند پرند بنانے والی ذات اللہ کی، انسان کے ایک ایک جسم کے ایک ایک عضو کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے. تو تعریف کس کی ہوگی؟ اسی کی ہوگی. تو ہر اعتبار سے تعریف کے لائق ہے. تمام تعریفیں ایک تعریف کسی کی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی تو تمام تعریفیں ہیں، اس لیے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کو اسی نے کیا ہے، کاریگری کرنے والی ذات اسی کی ہے. اسی کے بعد فوراً فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. جب تمام تعریفیں اسی کے لیے ہے تو وہی سارے جہاں کا رب بھی ہے. پوری کائنات کا اگر کوئی مالک ہے تو کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اگر کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے سرپنچ کے لیے، چیزوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے یا کسی کام کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پہلے کیا کوشش کرتا ہے؟ پہلے کوشش یہ کرتا ہے کہ علاقے کے اندر اس کا ایک نام ہو جائے، بڑی محبت کے ساتھ لوگوں سے ملے گا، ملاقات کرے گا، لوگوں میں کچھ تقسیمیں کرے گا، چیزیں کرے گا، تاکہ لوگوں کے اندر اس کی تعریفات ہو. تو تمام تعریفیں اگر اس رب کائنات کی، اگر وہ انسان ہے، بعضے تو ایسے ہیں کہ وہ صرف نام کمانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ تعریفات اپنے اوپر لے لیں، لیکن اللہ رب العزت کی تعریفات تو وہ تعریف ہے جو سب کے سامنے آیا اور بیان ہے. کتنی حسن خوبی کے ساتھ اس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، ذرات کو بنایا ہے، شجر و حجر کو بنایا ہے، انسان کو کتنی باریک
کنپنی کے ساتھ بنایا ہے، اس کے ایک ایک ذرات کو بنایا ہے. آنکھوں کے اندر پتلیوں کے ایک ایک ذرات کو دیکھنے کی کوشش کرو، ایک ایک نسوں کی طرف اگر توجہ دو، اگر انسان کے بدن کے ایک ایک عضو کی طرف توجہ دو تو انسان کے سارے عضو یہ بتاتے ہیں کہ کوئی مالک ہے اور وہ مالک اللہ ہی ہے جس نے ہم کو بنایا ہے. اگر تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں تو کس کی یہاں پر حکومت ہوگی؟ اللہ ہی کی ہوگی. رب العالمین، سارے جہاں کا وہ پروردگار ہے، اسی نے بنایا ہے تو پالنے کا حق بھی اسی کو ہے. لیکن اگر کوئی انسان سوچ سکتا ہے اتنا بڑا بادشاہ ہے، بادشاہوں کے پاس جانے سے تو ہمیں بھی ڈر لگتا ہے نا بھائی. کسی بادشاہ کے پاس خوف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ کیسے اس بادشاہ کے پاس پہنچ جائے، تو ڈر لگا رہتا ہے. تو قرآن کریم آگے اعلان کرتا ہے، نمازوں میں بھی بار بار ایک مقتدی یا امام اعلان کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا رب ہے. اے انسان ڈرنا مت، اے انسان خوف مت کھانا. دنیاؤں کے بادشاہوں کی طرف دیکھ کر تیری توجہ یہ نہیں چلی جائے تو یہ سمجھنے لگ جائے کہ ہو سکتا ہے بادشاہ بھی ایسا ہو جو بہت غصے والا ہو، بہت بولنے والا ہو سکتا ہے کہ اپنے قریب سے بھگانے والا ہو. فوراً قرآن کریم آگے اعلان کرتا الرحمن الرحیم، یہ بادشاہ ہے بڑا مہربان، بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے. رحیم و کریم ہے. آؤ تو صحیح نا بندہ میرے پاس، میں تو بہت کریم ہوں، رحمان ہوں، رحیم ہوں. بادشاہ سن کر تیری توجہ نہ چلی جائے. اس لیے ایک نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ نمازوں میں میں پھر کل جو بات کہی تھی میں پھر کہتا ہوں، اللہ سے دعا کرو کہ ہم نمازوں میں توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے والے بن جائیں. توجہ کے ساتھ ایک ایک آیتوں پر ہماری توجہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے، مجھے میرا رب کیا پکار رہا ہے. اگر روزانہ 5 منٹ، میں نے کل کہا تھا روزانہ قرآن کریم سیکھنے کے لیے صرف 5 منٹ، کہ ہم ایک آیت 2 آیت انشاءاللہ روزانہ سیکھیں گے 5 منٹ، اور روزانہ اپنے کام کاج کے اندر اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے. میں کہتا ہوں کہ ہم 20 سال 25 سال کے اندر قرآن کریم کے کافی ذخائر کو اپنی زندگی میں اتار لیں گے انشاءاللہ. محنت تو کریں. کتنا پیارا کلام ہے. اس کلام پاک کے لیے تو صحابہ دوڑ کر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے کہ قرآن کریم کا کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے. اب آگے مالک یوم الدین، روزے جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. یہاں 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں، تینوں بات سمجھنے کی کوشش کریں. پہلی بات تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزے جزا کا مالک ہے تو کون سے دن کا مالک ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اگر اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے تو دنیا کا مالک نہیں ہے کیا؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے. جب اللہ نے یہ فرمایا کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں تو میں کیا دنیا کا مالک نہیں ہوں؟ جبکہ دنیا اسی کی ہے، اسی نے پوری کائنات کو بنایا، پھر یہاں یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ مالک یوم الدین وہ قیامت کے دن کا مالک ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کو اللہ رب العزت نے دنیا میں دارالعمل کے لیے، عمل کا گھر ہے یہ دنیا کس کا ہے؟ عمل کا گھر ہے. دارالعمل کے لیے پیش کیا ہے کہ انسان دنیا میں عمل کرے اور اچھے سے اچھے عمل کرے گا، اس کا بدلہ اسے وہاں ملے گا. روزے جزا کا دن وہی ہے، یہاں جزا کا دن نہیں ہے. اسی لیے اگر کوئی امتحان میں بیٹھتا ہے تو امتحان میں سوچے کہ امتحان دیتے دیتے کہ ابھی مجھے بدلہ مل جائے تو بدلہ نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے کہ امتحان دیتے دیتے پنکھا بھی بند ہو جائے، گرمی لگنا شروع ہو جائے، اے سی بھی بند ہو جائے، لائٹ چلی جائے، لیکن امتحان کے دن اٹھنے نہیں دیا جاتا ہے. اگر آپ امتحان گاہ میں بیٹھے تو اٹھنے دیا جائے گا آپ کو وہاں سے؟ نہیں، کیونکہ اٹھے گا تو ہو سکتا ہے چیٹنگ کر جائے. تو وہیں بٹھایا جاتا ہے اور وہیں بیٹھ کر اسے لکھوایا جاتا ہے کہ یہیں بیٹھ کر لکھو. ہو سکتا ہے کہ گرمی لگنا شروع ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ دنیا میں کسی کو بہت اچھے حالات میں دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ مال و دولت میں دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ فراوانی میں کسی کو
دیکھ کر وہ شخص یہ سمجھے کہ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اللہ کا بہت مقرب ہے، اور کسی کو یہ دیکھے تو وہ انسان بہت پریشان ہے، رنج و غم میں ہے. رنج و غم کو دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا ملغوز اور معطوف بندہ ہے، اس لیے کہ یہ دنیا جزا کا دن نہیں ہے، بدلے کا دن نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان پریشان بھی ہو، مصیبت میں بھی ہو. ایک انسان تجارت کرنے جاتا ہے، کمپنی کے اندر لگا، بہت غور سے سننا، بہت توجہ سے مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر کمپنی میں ایک انسان جاتا ہے اور کمپنی میں جانے کے بعد اگر وہ کام کرتا ہے، صبح سے لے کر شام میں محنت کرتا ہے، اور کوئی شخص اس کے قریب جائے اور کہے کہ صبح سے شام تک کے محنت کر رہا ہے، تھوڑی دیر تو آرام تو کر لے، تو کیا کہے گا؟ مہینے کے بعد مجھے بدلہ ملنے والا ہے، کچھ تنخواہ ملے گی، میں کچھ گھر چلاؤں گا. اگر مجھے کچھ نہ ملے گا، بدلہ نہیں ملے گا، تو میں کیسے گھر چلاؤں گا؟ تو وہ کہتا ہے کہ بدلہ مجھے ملے گا، تو اس بدلے کے تحت وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے بدلہ ملنے والا ہے، اس لیے مہینے بھر کام کرتا رہوں گا. لیکن کوئی شخص کام کرتا ہوا مستقل صبح سے لے کر خوب محنت کرے تو کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ بہت بڑا مصیبت زدہ انسان ہے، بلکہ یہ کہے گا کہ بیچارہ اپنے لیے محنت کر رہا ہے. تو دنیا اللہ رب العزت نے محنت کے لیے بنایا. ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی مصیبت آ جائے، لیکن محنت کے بنایا اس کا بدلہ حاصل کہاں ملے گا؟ کل قیامت کے دن ملے گا. اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم انسان کو بڑے عذاب دینے سے پہلے چھوٹا عذاب چکھا دیتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ لوٹ کر میری طرف آ جائے. انسان تو غیبت کر رہا ہے، دوبارہ لوٹ جا. انسان تو چغلی کر رہا ہے، دوبارہ لوٹ جا. انسان تو کسی کی برائی کر رہا ہے، دوبارہ لوٹ جا. انسان تو گناہوں میں ملوث ہے، دوبارہ لوٹ جا. کسی کی زمین ناحق کسی کی زمین مار لی، دوبارہ تو میری طرف لوٹ جا. کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. میں عذاب ایسا ہی دیتا ہوں، یہ تو عذاب کچھ نہیں دیکھا، اصل عذاب تو بہت بڑا میرے پاس موجود ہے. کل قیامت کے دن آخرت میں میرے پاس آؤ گے، بہت بڑا عذاب ہے. لو کانوا یعلمون، اس سے پہلے کہ تم جان لو، اس سے پہلے کہ تمہاری آنکھیں کھل جائے، روزے جزا کمانے کی مصیبت کو دیکھ کر. لیکن ہم یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ بدلہ مل گیا. اصل تو بدلہ اسے وہاں ملے گا کہ اس نے کیا ہے، اس نے کیا کیا. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر انسان اس دنیا میں اگر غلط کرتا ہے تو اس کا بدلہ بھی اسے ملے گا، لیکن دنیا میں نہیں ملے گا. کوئی انسان یوں کہے گا کہ میں دنیا میں غلط کر جاؤں، ہو سکتا ہے مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. کہاں ہے پوچھنے والا؟ ابھی کوئی نہیں ہے. لیکن جس دن تو اللہ کے پاس جائے گا نا، ساری چیز وہاں کھل کر رہ جائے گی. اللہ ساری چیز وہاں سارا کھول دے گا. تب انسان کو پتا چلے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا. قرآن کریم اعلان کرتا ہے کہ یاد رکھو، دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا ایک نہیں ہو سکتا. کوئی یہ سمجھے کہ وما یستوی الاعمی والبصیر، دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا ایک نہیں ہو سکتا. جس نے زندگی میں عمل صالح کی، کسی نے دنیا میں غیبت کی، کسی نے دنیا میں جھوٹ بولا، غیبت کرنے والا نہ غیبت کرنے والا ایک نہیں ہو سکتا. جھوٹ بولنے والا یا جھوٹ بولنے والا ایک نہیں ہو سکتا. کسی کی برائی کرنے والا کسی کی نہ برائی کرنے والا ایک نہیں ہو سکتا. کسی کی عزت کی دھجیاں اڑانے والا کسی کی عزت کی دھجیاں نہ اڑانے والا ایک نہیں ہو سکتا. اور ماں باپ کی عزت کو لٹانے والوں، ماں باپ کی عزت کو خراب کرنے والوں، ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑانے والوں، سن لو، اگر ماں باپ کی عزت اڑائی تو ماں باپ کی عزت اڑانے والا اور ماں باپ کی عزت نہ اڑانے والا ایک نہیں ہو سکتا. جس نے ماں
ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑائی ہے اور جس نے ماں باپ کی عزت کی دھجیاں نہیں اڑائی وہ ایک نہیں ہو سکتا. کسی نے کسی کی ضمیر حق کی, کسی نے کسی کی ضمیر حق نہیں کی, وہ ایک نہیں ہو سکتا. کسی نے دکان میں کیا کیا, اس نے مال کو ہڑپ کیا, جھوٹ بول کر مال بیچا. جھوٹ بول کر مال بیچنے والا اور نہ جھوٹ بول کر مال بیچنے والا ایک نہیں ہو سکتا. دونوں ایک نہیں ہو سکتا. سچ بولنے والا جھوٹ بولنے والا ایک نہیں ہو سکتا. کوئی یہ سوچے کہ ایک ہو جائے, ایک نہیں ہو سکتا. خود قرآن کریم کہتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. تھوڑی دیر کے لیے توجہ دلا رہا ہوں, سمجھ جاؤ, اب بھی سمجھ جاؤ. وَلَكِنْ لَا يَرْجِعُونَ, لوٹ آؤ میری طرف. إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا. ان قریب انشاءاللہ بہت جلد قیامت آنے والی ہے. اس سے پہلے کہ تم توبہ کر لو اللہ کی طرف. اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے مالک یوم الدین فرمایا. آسمان, زمین, ساری چیز کا مالک اللہ ہی ہے. پھر اللہ رب العزت کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں. یہاں بھی سمجھانے کی اللہ نے کوشش کی ہے کہ مالک تو اللہ ہی ہے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے مالک آپ کو بنا دیا ہے. انسان میں, انسان کو مال و دولت کا مالک بنایا, فرنیچر بڑے بڑے بنگلوں کا مالک بنا دیا آپ کو, بڑے بڑے کھیتوں کا, بڑے بڑے زمین اور جائیداد کا مالک بنا دیا. ہو سکتا ہے کہ اس کے جائیداد کے مالک بنانے کے بعد آپ کے دل میں غرور آ سکتا ہے, اور غرور آ جائے تو سامنے والا دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ اسے ابھی پکڑتا کیوں نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے ابھی پکڑ نہیں رہا ہوں, یہ جزا, یہ بدلے کا دن نہیں ہے. یہ کس کا دن نہیں, بدلے کا دن نہیں ہے. اس لیے کہ ابھی اس کو عیاشی کرنا ہو. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کہتا ہے عیاشی کرنا ہے تو عیاشی کرنے دو, میں دیکھتا ہوں کہ بندہ کرتا کیا ہے, بندہ کوشش کیا کر رہا ہے. لیکن پھر اللہ فرماتا ہے یوم ہم بارزون. قرآن کہہ رہا ہے ایک دن تم میرے پاس آنے والے ہو, یاد رکھنا. یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار اليوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. ایک دن میرے پاس آنے والے ہو, سارے جزا, ساری چیزیں میرے سامنے کھل جائے گی. لمن الملک اليوم, اللہ اس دن پوچھے گا آج کی بادشاہی کس کی ہے, ذرا بتنا ہونا تو صحیح. دنیا میں تو گمنڈ کر لیا چھوڑ دیا تھا, دنیا میں تو غیبت کر لی چھوڑ دیا تھا, دنیا میں تو کسی کی عزت کو اڑا لیا چھوڑ دیا تھا, رشتہ داروں کو لوٹ لیا چھوڑ دیا تھا, پڑوسیوں کو ستایا چھوڑ دیا تھا, کسی کو پریشان کیا چھوڑ دیا تھا, کسی کے مال کو ہڑپ کیا چھوڑ دیا تھا, سود بیاج پر رقم لی چھوڑ دیا تھا. یاد رکھنا کسی کی وراثت پر مال کو لوٹا, بہنوں کا مال کھایا چھوڑ دیا تھا, ہر چیز چھوڑتا رہا چھوڑتا رہا. لمن الملک اليوم, آج کے دن بتلاؤ بادشاہ کس کی ہے, للہ الواحد القہار, وہ اکیلا ہے, سب پر وہی گالی آنے والا ہے. اليوم تجزی کل نفس بما کسبت اليوم تجزی اليوم تجزی کل نفس بما کسبت. یاد رکھو جس نے جو کمایا ہوگا اسے وہاں وہی ملے گا. لا ظلم اليوم, کوئی ظلم نہیں ہوگا. کوئی یہ سوچو کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے بہت سے گناہ کیا, ہو سکتا ہے میں نے معافی مانگی, لیکن اس کے باوجود کسی کا میں نے حق مارا ہے تو حق چھوٹ جائے گا. اليوم تجزی کل نفس بما کسبت, آپ نے کمایا ہے اس کا بدلہ آپ کو ضرور ملے گا. مال کھایا ہے, معافی نہیں مانگی, آؤ میرے پاس, میں اس کا بدلہ ضرور آپ کو دوں گا. بچ کر نہیں جانے والے. لمن الملک اليوم, آج
کی بادشاہت کو یہ سمجھے کہ ہم یہاں جھوٹ بول کر مال کو بیچ دیں گے، ہم یہاں پر کسی کے مال کو ہڑپ کر لیں گے، کسی کی زمین جائیداد کے ایک ایک چیز کو کھا جائیں گے، اگر کسی کی ریاست کو سوئی کے برابر بھی اگر لے لیا، یاد رکھو کوئی بچ نہیں پائے گا۔ ایک بکری وہ بکری ہے جس کے اوپر سینگ نہیں ہے، اور جس کے اوپر سینگ ہے، سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ والی بکری پر ظلم کیا ہے، کل قیامت کے دن اس کا بھی بدلہ ہوگا، بچ نہیں پائے گا۔ ایک حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ اللہ کا حق تو اللہ معاف کرنے کے بعد چھوڑ دے گا، لیکن بندے کا حق اللہ نہیں چھوڑتا ہے۔ وہ یہ سمجھے میں کسی کو لوٹ لوں، کسی کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر لوں، کسی کی عزت کے درجے اڑا دوں، ماں باپ کی عزت کو تار تار کر دوں، ان کی آنکھوں میں آنسو لاؤں، بچ جاؤں گا۔ ماں باپ کے پیروں کے قدموں میں بیٹھنے والا انسان اور ماں کے قدموں میں بیٹھنے بلکہ اس کی عزت کی دھجیاں اڑانے والا کیا ایک ساتھ ہو جائے گا؟ میں بچا لوں گا۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، ایک ایک کا حساب لوں گا اور بدلہ جو دیا جائے گا، ظلم یا لا ظلم اليوم، لیکن اس پہ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ ظلم کرے گا۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہاں تو بچ جاؤ، یہاں اللہ یہ فرمانا چاہ رہا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شوق عطا فرمائے۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جب جزا، اسی لیے قرآن کریم میں جیسے ہی کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہے، تو بادشاہت بھی اسی کی ہوگی، رب العالمین۔ جب رب العالمین ہو تو لوگ ڈریں گے، خوف کھائیں گے، ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا پروردگار ہے، مجھے پکڑے گا چھوڑے گا نہیں، تو الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں خیال ہو جائے اللہ تو بہت رحیم کرنے والا ہے، چلو کسی کی غیبت کر لیں، اللہ تو بہت رحیم کرنے والا ہے، بہت رحیم ہے، اللہ بہت رحمان ہے، چلو کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا دے۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں خیال آئے اللہ بہت رحمان ہے، رحیم ہے، چلو کسی کا مال ہڑپ کر لیں، تو اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے مالک یوم الدین، بدلہ بھی یاد رکھنا، یاد رکھنا، قیامت کے دن بدلہ دینا ہے تجھے، بچ کر نہیں نکل سکتا ہے، بچ نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھے ہم قرآن کریم جب، اسی لیے کہتے ہیں کہنے والے کہ جیسے ہی سورہ فاتحہ بہت سے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نماز میں صرف سورہ فاتحہ پڑھا، ان کی زندگی تبدیل ہو گئی، انہوں نے اپنے آپ کو بدل دیا، اس لیے کہ وہ قرآن کریم اسی عشق و مستی میں سنتے تھے، اسی عشق و مستی میں سمجھنے کی کوشش کرتے تھے کہ اللہ مجھ سے کیا پکار رہا ہے۔ اس لیے اما سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پریشان، بہت ستایا گیا، بہت تکلیفیں دی گئی، بہت پریشان کیا گیا۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، اللہ ہماری زندگی کو تبدیل کر دے، اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے، سورہ فاتحہ کی حقیقت عطا فرما دے، اللہ ہمیں نیک بنا دے۔ بہت زندگی غفلت میں گزاری، اس دھرتی پر رہ کر ہم نے سمجھا کہ ہمیں مالک ہے، ہمیں سیٹ ہے، ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، ہمیں کون ہلا سکتا ہے، کون ملا سکتا ہے، کون ادھر ادھر کر سکتا ہے، لیکن پتہ چلا قیامت کے دن آپ کے دربار میں حاضر ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا، کسی کی کچھ نہیں چلے گی۔ کل وہ تو عائشہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، بہت تکلیفیں کفار مکہ نے دی، بہت تکلیفیں دی، یہاں تک کہ لکھا گیا کتابوں میں کہ تپتی دھوپ کے اندر سمیہ کو درخت کے اوپر لٹکا دیا گیا، دو درخت کے اوپر، تپتی دھوپ تھی، کھوٹ کی کڑیاں بنا دی، گرم گرم، اب تپتا دھوپ ہو اور کھوٹ ہو جو لوہے کا ہو تو کتنا تپے گا، کتنا تپے گا، اتنا تپ رہا تھا کہ سمیہ اندر سے تڑپ رہی تھی، مچل رہی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور کفار مکہ ہنس رہے تھے، ایک ہاتھ دوسرے درخت پر، ایک ہاتھ دوسرے درخت پر، پیر بھی باندھ دیا گیا، دوسرا پیر بھی باندھ دیا گیا، سمیہ لٹکی پڑی ہے اور زر قطار آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کفار مکہ دیکھ کر ہنس رہے ہیں، تالیاں پیٹ رہے ہیں سمیہ کو دیکھ کر۔ اچانک کے تھوڑی دیر کے قریب نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ کون آیا؟ محمد آیا، پیارے عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ سمیہ کی نگاہ کس پر پڑی؟
محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کس پر پڑی؟ سمیہ پر پڑی۔ سمیہ تڑپ رہی تھی، مچل رہی تھی۔ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمیہ صبر کر لینا، اس کا بدلہ تجھے جنت میں ملے گا، اس کا بدلہ مالک یوم الدین، اس کا بدلہ تجھے جنت میں ملے گا۔ جب سمیہ نے سنا، آج ہم بیٹے کوئی مولوی کہہ دے بھائی صبر کر لینا، اور مولوی تو کیا کرے اینو کام ہو اللہ ની વાત ક્યાં કરે આજનો હાલાત તો જો પડસા જો તો ખરી દુનિયા છે تو میرا اللہ تو نہیں بدلے نا، اللہ کے احکامات تو نہیں بدلے نا۔ سمیہ نے یہ دیکھا، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمیہ کو یہ دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا کہ سمیہ صبر کر لینا، اس کے بعد تیرے لیے جنت ہے۔ بس سمیہ کا یہ سننا تھا، رو پڑی، کہا کہ اگر اس کے بعد میرے لیے جنت ہے میں صبر کر جاؤں گی، میں برداشت کر جاؤں گی، میں برداشت کر جاؤں گی، اس لیے کہ دنیا کی یہ تھوڑی مصیبت میں برداشت کر سکتی ہو، لیکن مجھے کل قیامت کے دن میرا مالک مجھے بدلا دے گا، مالک یہ امید تھی بدلا دے گا، اور میرے لیے بہت بڑا بدلا وہاں پر تیار ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ کفار مکہ نے ہم پر حملہ کیا، چیر دیا بیچ میں سے دو ٹکڑے۔ سب سے پہلے مسلمانوں میں اگر کسی عورتوں نے شہادت پیش کی ہے تو سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جس نے سب سے پہلے شہادت دے کر مسلمانوں سے یہ بتلا دیا کہ مسلمانوں تم گناہوں میں پڑے رہے، تم غیبت میں پڑے رہے، تھوڑی مصیبت میں پڑے رہے، تھوڑے پریشانی میں مبتلا رہے، زمین کے تھوڑے حالات میں پڑے رہے، گھر کے تھوڑے حالات میں پڑے رہے، تھوڑا سا کھانا میسر نہیں ہوا تو تجھے حالات آ گئے تو اللہ کو چھوڑ بیٹھا ہے، تو مجھے دیکھ کل قیامت کے دن تو کیا مجھے منہ دکھا سکے گا؟ سمیہ کل ہوگی اور کل ہم موجود ہوں گے۔ لوگوں اپنا چہرہ دیکھو اور سمیہ کا چہرہ دیکھو، لوگوں ہمیں دیکھو اور ہم باپ کو دیکھو، کیا ہم ان کے سامنے اپنا چہرہ دکھا سکتے ہیں؟ کہیں کی سمیہ میں لٹک گئی تھی، ایک آواز پر میرے نبی نے یہ کہا تھا کہ سمیہ کٹ جا، مر جا، برداشت ہے لیکن اس کا بدلہ تجھے جنت میں ملے گا۔ سمیہ کٹ گئی نا، برداشت کر گئی۔ سمیہ ہو سکتی ہے کہتی کہ اللہ کے رسول آپ تو آرام سے چلتے، آپ کو کیا معلوم ہے، میں پریشانی اٹھا رہی نا، میں لٹکی ہوں، میں درد میں لٹکی ہوں، تمہیں کیا معلوم محمد تم کیا جانتے ہو، تم تو آرام سے جا رہے ہو، مست اپنی جگہ سے گزر رہے، میں دیکھو کسی لٹکی ہوں، کہہ سکتی تھی نا، لیکن ایک لفظ نہیں نکالا۔ یہ تو ہمارا مزاج بن گیا کہ ہمیں بول تو بہت آ گیا، بولنے والے سن لو، اللہ کے سامنے بولنا بند ہو جائے گا، بول لو۔ اسی لیے تو کہا ہے اللہ نے تمہیں ملکیت دے دی ہے، مالک تم کو بنا دیا ہے، بول لو بول لو، کتنا بولتے ہو، بولو 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 بولو، بولتے رہو، عزت کی دھجیاں اڑاتے رہو، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلتے رہو، غیبت چغلی کرتے رہو، آؤ نا پتہ چل جائے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ لمن الملک اليوم، کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی، وہ ہے واحد ہے، یکتا ہے، غالب آ جائے گا۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شوق عطا فرمائے، صحیح جذبہ عطا فرمائے، قرآن کریم کا عشق اور پیار عطا فرمائے، اللہ ہمیں نیک بنا دے۔ اللہ ہم قرآن کریم روزانہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ ہمارے سامنے سے روزانہ گزرتا ہے، لیکن رب کریم ہم نے آج تک اپنی زندگی کو نہیں بدلا۔ ہم نے بہت لمبی لمبی باتیں کر لی، لیکن سورہ فاتحہ کی 3 ہی آیت ہماری زندگی کی بدلنے کے لیے کافی تھا، لیکن آج تک ہم نے اس پر توجہ نہیں دی۔ اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، آپ کو منانا چاہتے ہیں، اللہ آج راضی ہو جا۔ رمضان کا پیارا مہینہ ہے، اس رمضان کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ایسا بنا دے کہ رمضان میں ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں، تاکہ رمضان کے آخری دن میں آپ اعلان کر دے کہ جاؤ بندے میں نے تجھے قبول کر لیا، پورا سال تمہارا اچھا کر دوں گا۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے خوش ہو جا، اللہ ہمیں قبول فرما لے، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ جو بات کہی گئی سنی گئی، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔